حضرات السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 روزہ مجالس کا انعقاد بسلسلہ شہادت امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے منعقد ہونا تھی، اور آج اس سلسلے کی پہلی مجلس ہے. اور ان 3 مجالس کو، یہ 3 روزہ مجالس کو حجت الاسلام عالی جناب مولانا عباس شاد نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا. بعدہ منتخب شعراء کرام، جن کی تعداد 1 سے 2 ہو سکتی ہے، وہ آپ کے سامنے مختصر کلام پیش فرمائیں گے، اور باقاعدہ طور پر مجلس کو خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. اس مجلس کو آرگنائز کیا ہے امن کی شان اکس نیوز جونپور اور لکھنؤ کی یونٹ نے، اور مسیحا ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی نے، اور ہماری پوری ٹیم جو بھی گراف ایجنسی کے ممبرس ہیں، راہل سنگھ چوہان، مہدی حسین، یوسف رضالی، کمیل، مہدی حسن سونو، قاری ندیم نجفی صاحب، عاقب رضا، امن رضا، مہتاب حسین، محمود بھائی، جتنے بھی ہمارے ٹیم ممبرس ہیں اور ہماری جو فیمیل ٹیم ہے، اس سب نے مل کر ایک یہ 3 روزہ مجالس کا انعقاد کیا ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اس کے علاوہ بھی جیسے کل مجلس ایصال ثواب ایک برپا ہوگی شام 10:30 بجے. اس کو فخر ملت علی جناب مولانا یعقوب عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. پھر پرسوں بھی ایک مجلس منعقد ہوگی اس ایصال ثواب کی بسلسلہ شہادت امیر المومنین اسلام کی، وہ بھی شب میں 10:15 بجے مولانا مرزا یعقوب عباس صاحب خطاب فرمائیں گے. یہ ہمارے زیغم عباس صاحب کی جانب سے ہوگی. اور کل جو مجلس ہماری منعقد ہوگی شب میں 10:15 بجے، وہ ہمارے علی بھائی ہمارے ممبئی سے، ان کی جانب سے منعقد ہوگی. اور کاشف غازی پوری صاحب کی جانب سے 21 رمضان کے دن بھر عزا کا سلسلہ جاری رہے گا. اس میں غالباً 3 یا 4 مجالس یا 5 مجالس سے منعقد ہوں گے. اس کی اطلاع بھی آپ کو بذریعہ اشتہار دے دی جائے گی. تو آئیے، اب آپ کا وقت زیادہ نہ ضائع کرتے ہوئے، اطلاع دینا بہت لازم تھی، تو میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے مجالس کا باقاعدہ آغاز کریں. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. عما يتساءلون عن النبع العظيم. عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون.
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إنا جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أعقابا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لعن قتلة الأمير المؤمنين إلى يوم القيامة. जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब मोहतरम कारी नदीम नफ़ी साहब बेहतरीन आपने तिलावत फरमाई। और अल्लाहुम्मा लान क़तल अमीर अल-मोमिनीन अल्लाहुम्मा लान क़ातिल या फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। यकीनन ये बड़ी इबादत है कि हम मासूमीन के कातिलीन पर मुसलसल लान का सिलसिला जारी रखें, जैसा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है कि मुसल्ले पर से भी तब तक मत उठो जब तक कि उनके हमारी जद्द मजलूमा के कातिल पर लानत न कर लो। इस तरह की रवायतें हैं और आप भी हमसे बेहतर जानते हैं। बहरहाल आइए, ये मजालिस का सिलसिला जारी है और हमारे मोहतरम जनाब डॉक्टर M.H. रिजवी सामिन साहब, जो कि अमन की शान अक्स न्यूज़ के हवाले से पूरे जौनपुर में आज़ादारी का सिलसिला और वहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की वजह से जो परेशान हजरात थे उनके लिए उन्होंने काफ़ी मदद फरमाई। और हमारी जो जौनपुर की यूनिट है वो भी हर तरह से न्यूज़ के हवाले से खिदमत करती है। लोगों तक किस तरह से हेल्प की जाए, उनको किस तरह से जोड़ा जाए, इस तरह से उन्होंने काफ़ी मदद की। मैं डॉक्टर M.H. रिजवी सामिन भाई, अपने बड़े भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब मैं गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम मेहदी हैदर साहब से कि वो आएँ और बारगाह इमाम में अपना नज़रान अक़ीदत पेश फरमाएँ।
ہر صلوات اللہم صلی اللہ. یقیناً بہت قیامت کے دن ہیں آج. 3 روز ایام میں چند شعر مصائب کے. کیسا خدا کے گھر میں یہ سجدہ علی کا ہے، سجدہ علی کا ہے، ڈوبا ہوا لہو میں مصلی علی کا ہے، مصلی علی کا ہے. میں کامیاب ہو گیا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ضربت کا سر پہ وار، ضربت کا وار سر کے مصلی علی کا ہے، مصلی علی کا ہے. اس شب یتیم ہو گئے زہرا کے نور عین، زہرا کے نور عین، جو اٹھ گیا سروں سے وہ سایہ علی کا ہے، وہ سایہ علی کا ہے. روتے ہیں سر کو پیٹ کے سب تیرے غم سغار، سب تیرے غم گزار. زہرا قبول کیجئے پرسالی کا ہے، پرسالی کا ہے. زینب لپٹ کے روتی ہے ام البنین سے، ام البنین سے. اٹھنے کو اب قریب جنازہ علی کا ہے، جنازہ علی کا ہے. آنکھوں سے میری اکش رکے کس طرح فرید، رکے کس طرح فرید. تابوت آج سامنے مولا علی کا ہے، مولا علی کا ہے. نعرہ صلوات. جزاک اللہ محترم میری حیدر صاحب، آپ نے بہترین کلام پیش فرمایا امام کی شہادت کے حوالے سے. اور آج ہمارے لکھنؤ کا دل کافی بجھا بجھا سا ہے، اور صرف اہل لکھنؤ کے دل کی بات کیوں کریں، صرف کسی شہر، کسی اسٹیٹ، کسی ملک کی بات نہیں، بلکہ جہاں جہاں پر بھی ساری کائنات میں مولا متقیان حضرت امیر المومنین کے چاہنے والے، ماتم دار، ولایت امیر المومنین سے لبریز افراد جہاں جہاں پر بھی ہیں، آج ان کے دل دکھے ہوئے ہیں. ایک تو وہ ایام جس میں ہمارے امام ہم سے جدا ہونے والے ہیں، دوسرا یہ کہ اس لاک ڈاؤن، اس کرونا وبا کی وجہ سے جو حق تھا عزاداری کا، جو حق تھا امام کا منانے کا، وہ ہم نہیں منا پائے. ابھی ہمارے محترم جناب کاشف غازی پوری صاحب کچھ دیر پہلے ہی میرے پاس فون آیا، انہوں نے بتایا کہ بھائی کہ یہ 21 رمضان کا پورا پروگرام ہمارے شہر غازی پور کا ایک بہت ہی قدیم پروگرام تھا جو اس بار نہیں ہو پا رہا ہے. اور وہ ہماری ان کی کچھ بات ہوئی، اس سلسلے کو، یعنی جو پروگرام غازی پور سٹی میں جناب کاشف صاحب اور ان کے دیگر احوال یا ان کے احباب یا کوئی آرگنائزیشن کرتا تھا، پوری طرح انشاءاللہ کل تک آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی. وہ 21 رمضان کا پورا پروگرام لائیو گراف ایجنسی پر نشر ہوگا، جس میں 5 مجالس سے وہاں کا ظاہر کہ جلوس تو نہیں ہے، لیکن مجالسوں کے حوالے سے کچھ ہم غم آن لائن کم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم گھر پر بیٹھے ہیں اور کم سے کم مختلف ذاکرین، خطبہ، ان کو ہم سماعت فرماتے ہیں. چند آنسو ہماری آنکھوں سے بہہ جاتے ہیں تو کچھ تسلی ملتی ہے، لیکن وہ کرب تو ہرگز دور نہیں ہوگا. اور آج اہل لکھنؤ کے لیے بالخصوص جو صبح آنے والی ہے، جو سحر کا وقت آنے والا ہے، جو ضربت کا وقت ہے، اس کو اس حوالے سے یہاں پر ایک پروگرام
حکیم سید محمد تقی صاحب جس کے آرگنائزر رہے، فاؤنڈر رہے، جن کی جانب سے تابوت گلیم برآمد ہوتا تھا. یہ منظر بھی لکھنؤ کا دیکھنے والا منظر ہوتا تھا. اور گراف ایجنسی نے بھی اس سلسلے میں کوشش کی ہے کہ یہ پروگرام جو لاسٹ ایئر تھا اس وقت کیا حالات تھے اور اس وقت کے کیا حالات ہیں، اس حوالے سے ایک چند منٹ کی ڈاکیومنٹریز بھی مومنین کے حوالے انشاءاللہ آج شب میں ہی ورک کمپلیٹ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ سحر کے وقت آپ کے روبرو گراف ایجنسی چینل پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور ابھی آپ نے جیسا کہ سماعت فرمایا جناب مہدی حیدر صاحب کو، تو مولانا موصوف اب تشریف لانے والے ہیں، لیکن اس سے قبل میں گزارش کرتا ہوں محترم قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ کلام ہمارے ویورز کے درمیان پیش فرمائیں. نعرہ صلوات سے محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا استقبال کیجیے. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی ناظرین، سلام کے چند اشعار عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین، جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین، جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین، شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین، شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین. یہ حر کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں حسین، یہ حر کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں حسین، کہ اس کا داغ ندامت مٹا رہے ہیں حسین، کہ اس کا داغ ندامت مٹا رہے ہیں حسین، جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین، شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین. سجا کے گھر کا زخانہ انتظار میں ہوں، سجا کے گھر کا زخانہ انتظار میں ہوں، سنا ہے جب سے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، سنا ہے جب سے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین، شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین. وہ حاجیوں کے لیے ہے یہ زائروں کے لیے، وہ حاجیوں کے لیے ہے یہ زائروں کے لیے، یہ کربلا نہیں کعبہ بنا رہے ہیں حسین، یہ کربلا نہیں. وہ حاجیوں کے لیے ہے یہ زائروں کے لیے، یہ کربلا نہیں کعبہ بنا رہے ہیں حسین، یہ کربلا نہیں کعبہ بنا رہے ہیں حسین. عطا کیے ہیں جو راہب کو ساتھ ساتھ پسر، عطا کیے ہیں جو راہب کو ساتھ ساتھ پسر،
یہ اختیار امامت دکھا رہے ہیں حسین، یہ اختیار امامت دکھا رہے ہیں حسین، یہ اختیار امامت دکھا رہے ہیں حسین، یہ رن میں آ کے تبسم ہے لب اصغر کے، یہ رن میں آ کے یہ رن میں آ کے، یہ رن میں آ کے تبسم ہے لب اصغر کے، یہ رن میں آ کے تبسم ہے لب اصغر کے، کہ اپنی فتح پا یا مسکرا رہے ہیں حسین، کہ اپنی فتح پا یا مسکرا رہے ہیں حسین، جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین، شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین، شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین، جہاں پا صبر بھی ممکن نہیں رسولوں سے، جہاں پا صبر بھی ممکن نہیں رسولوں سے، جہاں پا صبر بھی ممکن نہیں رسولوں سے، وہاں پا شکر کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، وہاں پا شکر کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین، شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین، یہ کیفیت کبھی ہوتی ہے بے خیالی میں، یہ کیفیت کبھی ہوتی ہے بے خیالی میں، جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین، شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین، ابھی یہ نبض زمانہ کہیں نہ رک جائے، جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین، جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین، یہ کیفیت کبھی ہوتی ہے بے خیالی میں، یہ کیفیت کبھی ہوتی ہے بے خیالی میں، ندیم جیسے کہ مجھ کو بلا رہے ہیں حسین، ندیم جیسے کہ مجھ کو بلا رہے ہیں حسین، جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین، شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب، اور اب آپ کے روبرو جلدی حاضر ہو رہے ہیں محترم خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب، جو کہ عقیدہ اور عمل کے حوالے سے 3 روزہ بیان جاری رہے گا۔ اس سلسلے کی آج پہلی مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور دیگر پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو بذریعے پوسٹر، بذریعے سوشل میڈیا جو بھی ہوگا آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے گی، اور میں گزارش کر رہا ہوں محترم عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ فاتحہ۔
أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد وآل محمد عزاداران جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، آج شب ضربت جناب امیر المومنین علیہ السلام گراف ایجنسی کی جانب سے آپ حضرات اپنے گھروں کے عزا خانوں میں بیٹھے ہوئے جس مجلس کو آن لائن سماعت فرما رہے ہیں، ان 3 روزہ مجالس میں عقیدہ و عمل کے عنوان کے تحت گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس مختصر و مشہور و معروف آیہ کریمہ کو تلاوت کیا، اس میں خداوند عالم نے اپنے دین کا تعارف ان لفظوں میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور یہ دین جس کو اللہ نے اسلام کے نام سے متعارف کرایا، یہ دین جسے پیغمبر اسلام حضرت ختم مرتبت جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، یہ دین جس کی حفاظت مولائے کائنات سے لے کے تمام معصومین نے فرمائی، اس دین کے 2 ستون ہیں، اس دین کے ایک ستون کو عقیدہ کہتے ہیں اور اس دین کے ایک ستون کو عمل کہتے ہیں۔ یہ پوری عمارت اسلام عقیدہ و عمل ان 2 ستونوں کے اوپر قائم و دائم ہے۔ ہر وہ شخص جو کلمہ اس لیے پڑھتا ہے کہ روز محشر اسے نجات مل جائے، روز محشر اس کی بخشش ہو جائے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر وہ کلمہ اسلام پڑھتا ہے تو وہ اعمال اسلامی سے بھی وابستہ رہے اور عقیدہ اسلامی سے ہی وابستہ رہے۔ عمل اور عقیدہ یہ دونوں دین اسلام کے ستون ہیں، لیکن اب عقیدے کی اہمیت کیا ہے اور عمل کی اہمیت کیا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیے، اعمال اسلامی، یہ جتنے بھی اعمال بنام شریعت بنام اسلام جو ہم آپ انجام دیتے ہیں، تو اعمال اسلام کی حیثیت یہ ہے کہ اعمال اسلامی ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنیں گے، یعنی روز محشر ہمارے درجات اعمال اسلامی کی وجہ سے بلند ہوں گے۔ اب عقیدے کی حیثیت کیا ہے؟ تو اعمال درجات کی بلندی کا سبب ہیں، مگر عقائد اعمال کی قبولیت کا سبب ہے۔ عمل تب تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک عقیدہ درست نہ ہو، اعمال تب تک منزل قبولیت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک عقیدے میں پختگی نہ ہو۔ یہ جو ہم عقائد کا بیان کرتے ہیں، زیادہ تر مجالس میں ہماری جو مجلسوں کا عنوان ہوتا ہے، کبھی ہم مولا علی کی ولایت پہ گفتگو کر رہے ہیں، کبھی اہل بیت کی عصمت گفتگو کر رہے ہیں، کبھی غدیر کو بیان کر رہے ہیں، کبھی مباہلہ بیان کر رہے ہیں، کبھی معجزات بیان کر رہے ہیں، کبھی اہل بیت کے واقعات بیان کر رہے ہیں، کبھی بعنوان تبرہ گفتگو ہو رہی ہے، کبھی بعنوان تولیٰ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ جتنے بھی مسائل، جتنے بھی فضائل ہم بیان کرتے ہیں، ان سب کا تعلق عقائد سے۔ یہ عقائد پر زور اس لیے نہیں دیا جاتا کہ اعمال کا رتبہ گھٹا کے دکھانا ہے یا اعمال کے مرتبے کو کم کرنا ہے، یہ عقیدہ اس لیے بیان ہوتا ہے کہ عقیدہ عمل کے محافظ کا نام ہے۔ جتنا بہتر عقیدہ ہوتا ہے اتنا ہی عمل منزل قبولیت تک پہنچتا ہے۔ عقیدے کے بغیر عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ آپ دلیل مانگیں تو دلیل یہ ہے کہ ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اب قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پر غور کرنا بھی ضروری ہے، قرآن پر فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ اب اگر آپ قرآن پر تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ غور کریں، دیکھیں قرآن صرف طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن صرف و صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن صرف میتوں کے سناٹے کو مٹانے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن صرف کتب فروشوں کی
آمدنی بڑھانے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن سوئے ذہنوں کو جگانے کے لیے آیا ہے، قرآن فکر کو جلا دینے کے لیے آیا ہے۔ اب جو قرآن میں واقعات ہیں، اگر انہی واقعات کے اوپر ہم غور کریں تو ان واقعات کے ذریعے جہاں عمل کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے وہیں عقیدے کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن ہی ہم کو بتاتا ہے کہ کوئی عمل عقیدے کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ چنانچہ قرآن میں واقعات بیان ہوئے، انبیاء کے قصے بیان ہوئے، رسولوں کے معجزات بیان ہوئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن میں کافر بادشاہ کا قصہ سنایا گیا جس کافر کا نام شداد تھا، اور وہ شداد ایک تعمیر کرتا نظر آ رہا ہے۔ تفسیر قرآن یہ بتاتی ہے کہ کافر بادشاہ تھا جس کا نام شداد تھا، اور شداد نے ایک تعمیر کی، شداد نے ایک محل بنایا، اور شداد نے اپنی تعمیر اور اپنے محل کا نام جنت رکھا۔ یعنی شداد نے زمین ہی کے اوپر ایک جنت بنائی۔ قرآن میں ذکر ہو رہا ہے شداد کی جنت کا۔ اچھا، یہ بھی عجیب بات ہے کہ شداد پہ تنقید ہو رہی ہے، شداد کی قدح ہو رہی ہے، مگر اس کی بنائی ہوئی جنت کی تعریف ہو رہی ہے۔ اس نے جو جنت بنائی اس کی مدح کی جا رہی ہے، یعنی معمار پر لعنت ہو رہی ہے اور تعمیر کی تعریف ہو رہی ہے۔ اب اس نے جنت بنائی تو کیسے جنت بنائی؟ اپنی محنت سے جنت بنائی، اپنے عمل سے جنت بنائی۔ یہی بات مشہور ہے نا کہ جنت عمل سے بنتی ہے، تو بالکل جنت عمل سے بنتی ہے۔ شداد تک نے اپنی جنت اپنے عمل سے بنائی، لیکن تفسیر قرآن یہ کہتی ہے کہ جب شداد اپنی بنائی ہوئی جنت میں جانے کے لیے جنت کی جانب بڑھا، اپنی جنت کی طرف، وہ اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا تو پہنچتے ہی ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا، وہ جنت میں جا نہ پایا۔ دیکھیے قرآن پیغام دے رہا ہے کہ جنت بنانا اور ہے، جنت میں جانا اور ہے۔ شداد نے اپنے عمل سے جنت بنائی مگر اپنی بنائی ہوئی جنت میں نہیں جا پایا۔ کیوں نہیں جا پایا؟ بھائی عمل ایسا تھا کہ جنت بنائی، اور جنت ایسی بنائی کہ قرآن میں تعریف ہو رہی ہے، وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں کیوں نہ جا پایا؟ تو ایک ہی جواب ہے کہ شداد کا عمل اچھا تھا، عقیدہ خراب۔ عمل اچھا تھا مگر عقیدہ خراب تھا، اس کا عقیدہ خراب تھا، تو عقیدہ خراب تھا تو اپنی جنت میں نہیں جا پایا۔ دیکھیں وہ لوٹی ہوئی جنت نہیں تھی، وہ کسی سے چھینی ہوئی جنت نہیں تھی، وہ اس کی اپنی اون تعمیر تھی، اس کی اپنی پراپرٹی تھی، اس کی اپنی جائیداد تھی، اس کا نام اس نے جنت میں رکھا، اس کی اپنی جنت تھی۔ قرآن پیغام دے رہا ہے جس کا عقیدہ خراب ہو وہ اپنی جنت میں تو جا نہیں سکتا ہے، حسنین کی جنت میں کہاں سے جائے گا، مولا علی کی جنت میں کہاں سے جائے گا، بی بی سیدہ کی جنت میں کہاں سے جائے گا؟ اس کا عقیدہ خراب تھا۔ اب مجھے بتائیے اس کے عقیدے میں خرابی کیا تھی؟ بھائی شداد کے عقیدے میں خرابی کیا تھی؟ تو سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ ضدی تھا، اسے ضد تھی۔ اس نے نبیوں کے ذریعے سنا تھا کہ اللہ نیک عمل اور صحیح عقیدہ رکھنے والوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس میں ضد پیدا ہوئی کہ اچھا جنت جاننا ہے، دین کا مقصد جنت ہے، تو میں خود جنت بنا لوں گا۔ اس نے اپنے آپ سے جنت بنائی۔ اللہ جنت بنا چکا تھا، شداد نے بھی جنت بنائی، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے مقابلے میں جنت بنائی۔ اس نے کہا میں خود بنا لوں گا، خدا نے بنائی ہے میں خود بناؤں گا، خدا نے جنت بنائی ہے میں خود بناؤں گا۔ اس کا مطلب یہ خود سے بنانے کا شوق پرانے کافروں کی پرانی عادت ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے مقابلے میں اس نے جنت بنائی۔ اب یہ عجیب غریب بات ہوئی کہ جنت بنانے والا جہنمی بن گیا، جنت بنانے والا جہنمی بن گیا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے مقابلے میں جنت بنائی۔ لیجئے قرآن ایک پیغام اور دے رہا ہے کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے مقابلے میں جنت بنائے وہ بھی جہنمی ہے، تو جو اللہ کے بنائے ہوئے مولا کے مقابلے میں کسی کو لے کے آئے وہ بھی جہنمی ہے۔ اذان گرامی، تو سب سے بڑی بات قرآن جو پیغام دے رہا ہے عمل، میں بار بار انکار عمل نہیں کر رہا ہوں، بھائی عقیدہ جتنا بہتر ہوگا عمل اتنا قبول ہوگا۔ عقیدہ خود عمل کے لیے ہوتا ہے کہ یہ جو اعمال ہیں، یہ جو ہماری نمازیں ہیں، یہ جو روزے ہیں، یہ جو حج ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو تلاوت قرآن ہے، اس سب کی قبولیت کے ذریعے کا نام عقیدہ ہے۔ اب دیکھیں عقیدے کی اتنی اہمیت ہے کہ پیغمبر اسلام لے کے آئے اور آپ نے اعلان اسلام فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ پہلی تبلیغ جو پیغمبر نے کی کہ کہو لا الہ الا اللہ تو تمہیں فلاح ملے گی۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، یہ کہنے کا تعلق عمل سے نہیں ہے، اس کہنے کا تعلق عقیدے سے ہے۔ یعنی پیغمبر آخر نے جو سب سے پہلی تبلیغ کی ہے وہ عقیدے کی تبلیغ کی ہے کہ آؤ
عقیدہ توحید کی طرف آؤ عقیدہ وحدت کی طرف آؤ وحدہ لا شریک کی طرف آؤ. تو پیغمبر نے جو سب سے پہلی تبلیغ کی وہ عقیدہ توحید کی تبلیغ کی، وحدت کی تبلیغ کی. اب دھیمے دھیمے لوگ اس عقیدہ توحید کی طرف آتے گئے. اب ذرا کتابیں دیکھ کے آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جو لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے عقیدے کی طرف آ رہے تھے وہ سب دودھ کے دھلے نہیں تھے. اس میں ایک سے ایک بد کردار لوگ تھے، بے عمل لوگ تھے، خانہ کعبہ کے جوار میں گناہ کرنے والے تھے. مجھے بتائیے نبی نے تبلیغ کس طرح سے کی؟ نبی کا رویہ کیا تھا کہ جب کوئی گناہ گار آیا کہ ہمیں کلمہ پڑھوائیے، جب کوئی بے عمل آیا، بد عمل آیا کہ یا نبی اللہ ہمیں اسلام کا کلمہ سکھائیے، تو نبی نے کیا کیا؟ نبی نے تعزیانے مارے، نبی نے سزا دی کہ نہیں تمہارے اعمال بہت برے تھے، پہلے اپنے اعمال سدھارو پھر عقیدہ لینا. بھائی نبی نے بدعمالوں کو سزا نہیں دی ہے، پہلے انہیں عقیدے کا درس دیا اور عقیدے کے درس کے ساتھ ساتھ ان کو جزا ملی. ان میں جو بے گھر تھے ان کو گھر مل گیا، جو بے زر تھے ان کو زر مل گیا، جو بیمار تھے ان کو شفا مل گئی، جو بھوکے تھے انہیں غذا مل گئی، جو بیمار تھے ان کو شفا مل گئی. بھائی نبی نے ابھی بدعمالی کی سزا نہیں دی، انہیں عقیدہ توحید کی جزا دی کہ بے گھروں کو گھر دے دیا، بے زروں کو زر دے دیا، بیماروں کو شفا دے دی. ابھی بدعمالی کی سزا نہیں دی، ابھی عقیدے کی جزا دی ہے. حالانکہ ان میں سب کے سب جو عقیدہ توحید اختیار کرنے آئے تھے سب کا عقیدہ پختہ نہیں تھا. ان میں ایک سے ایک بدعقیدہ لوگ بھی موجود تھے جو ظاہر اعلان عقائد کر رہے تھے مگر عقیدے کے پختہ نہیں تھے. اگر عقیدے کے پختہ ہوتے تو نبوت پہ شک نہ کیا ہوتا، اگر عقیدے کے پختہ ہوتے تو میدانوں سے فرار نہ کیا ہوتا، اگر عقیدے کے پختہ ہوتے تو نبی پر تہمت ہذیان نہ لگائی ہوتی. بھائی بدعقیدہ بھی تھے، خراب عقیدہ تھا ان کا، لیکن نبی نے ان تک کو جزا دی اور جزا دے کے بتایا کہ جب اچھا عقیدہ اس دنیا میں گھر دلا دیتا ہے تو اہل بیت پر سچا عقیدہ اگر جنت میں گھر دلا دے تو حیرت کی کون سی بات ہے. تو بہرحال پیغمبر اسلام نے ان کو جزا دی. اچھا آپ دیکھیے عقیدہ، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ عقیدہ خود عمل ہی سے ریلیٹڈ ہے. ایسا نہیں کہ عقیدہ کچھ اور ہو وہ عمل کچھ اور ہو. عقیدہ اعمال کی پختگی کے لیے ہوتا ہے. اس کی ایک سامنے کی دلیل، ایک سامنے کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ ہر نماز پنجگانہ سے پہلے اذان ہوتی ہے. یہ اذان کیوں ہوتی ہے؟ اذان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو مقصد اذان ہی یہ ہے کہ لوگ عمل کریں، نماز پڑھیں. بھائی اذان کا مقصد کیا؟ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، حی علی خیر العمل، خیر عمل کی طرف آؤ. تو اذان ہوتی ہے عمل کے لیے، اذان ہوتی ہے نماز کے لیے. بہت توجہ سنیے گا، اذان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اذان سنیں اور نماز پڑھیں، اذان سنیں اور عمل کریں. تو مقصد اذان ہے دعوت عمل. مگر اذان پر غور کیجئے تو اذان حی علی الصلاۃ سے شروع نہیں ہوتی. اذان شروع ہوتی ہے 4 مرتبہ اللہ اکبر، یہ عقیدہ، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی عقیدہ، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی عقیدہ، 2 مرتبہ اشہد ان علی ولی اللہ، یہ بھی عقیدہ. میں اذان کی بات کر رہا ہوں. اذان کی اذان وہی ہے جس میں نام علی ہے، جس میں علی نہ ہو وہ اذان ہی نہیں ہوتی. تو 2 مرتبہ اشہد ان علی ولی اللہ، یہ بھی عقیدہ. اب علی ولی اللہ کے بعد 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ، یہ عمل، 2 مرتبہ حی علی الفلاح، یہ عمل، 2 مرتبہ حی علی خیر العمل، یہ عمل. دیکھیں اذان شروع ہوئی عقیدے سے اور کہاں تک پہنچی؟ حی علی خیر العمل تک. بھئی یہ سمجھنے کی بات ہے. اسلام بھی سمجھنے کے لیے آیا ہے. اسلام بھی صرف زبان تک محدود نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے کہ عقل سے غور کرو. عقل دی ہی اس لیے. اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے، دیوانوں کے لیے نہیں آیا ہے، خبط الحواسوں کے لیے نہیں آیا ہے، منہ کا لقمہ کان میں رکھنے والوں کے لیے نہیں آیا ہے، نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا ہے. اسلام صاحبان عقل کے لیے آیا ہے کہ عقل کے ذریعے سمجھو. تو اذان کو سننا چاہیے اور اذان کو سمجھنا چاہیے. 4 مرتبہ اللہ اکبر عقیدہ، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ عقیدہ، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ عقیدہ، 2 مرتبہ اشہد ان علی ولی اللہ عقیدہ. اب اس کے بعد آیا عمل. 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ، یہ عمل، 2 مرتبہ حی علی الفلاح، یہ عمل، 2 مرتبہ حی علی خیر العمل، یہ عمل. مگر حی علی خیر العمل پر اذان ختم نہیں ہوئی. پھر 2 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ. یعنی عمل سے پہلے بھی عقیدہ، عمل کے بعد بھی عقیدہ. سمجھا گیا؟ بغیر عقیدے کے عمل نہ کرنا. عمل سے پہلے بھی عقیدہ رکھنا اور عمل کے بعد بھی عقیدہ رکھنا. اس لیے کہ عمل اللہ تک ڈائریکٹ نہیں جائے گا، قصۂ عقائد میں جائے گا.
وایا عقائد جائے گا. جو عمل قبول ہوگا ڈائریکٹ قبول نہیں ہوگا, وہ عقیدے کے ذریعے قبول ہوگا. اچھا آپ دیکھیں سمجھنے کی بات ہے, ہم اپنی اذان کی بات کر رہے ہیں. میں نے کیا کہ اذان وہی ہے جس میں نام علی ہے. خود مولا علی نے فرمایا کہ انا اذان من اللہ ہے, میں اللہ کی اذان ہوں فی الدنیا و مؤذن ہوں فی الآخرہ, کہ میں دنیا میں اللہ کی اذان ہوں. اذان خود مولا علی کا نام ہے. اب احمق ہیں وہ لوگ جو نام علی پر بحث کرتے ہیں کہ صاحب اذان میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ارے کتنی بڑی بد عقلی ہے کہ اذان ہی اذان میں نہ ہو. فرمایا انا اذان من اللہ فی الدنیا و مؤذن فی الآخرہ, میں اللہ کی اذان ہوں اس دنیا میں, وہ اللہ کا مؤذن ہوں آخرت میں. تو اب اذان پر ہم غور کریں تو شروع میں اللہ اکبر سے لے کے وہ آخر میں لا الہ الا اللہ تک جتنے جملے ہیں, جتنے سینٹنسز ہیں, جتنے فقرے ہم کو گنیے. 4 مرتبہ اللہ اکبر, 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ, 2 مرتبہ اشہد ان علی ولی اللہ, 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ, 2 مرتبہ حی علی الفلاح, 2 مرتبہ حی علی خیر العمل, 2 مرتبہ اللہ اکبر, 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ. یہ کتنے فقرے ہیں؟ تو پوری اذان میں 20 جملے ہیں, 20 فقرے ہیں, 20 جملے ہیں. لیکن اسے کیا کیجئے کہ ان 20 جملوں میں عمل کا اعلان 6 بار ہے, وہ عقیدے کا اعلان 14 بار ہے. اللہ اکبر. عمل کا اعلان 6 بار ہے, عقیدے کا اعلان 14 بار ہے. اذان سنا سنا کے سمجھایا جا رہا ہے اگر 14 پہ عقیدہ ہے تو مسجد میں آؤ ورنہ جہنم میں جاؤ. اللہ اکبر. اگر 14 پہ عقیدہ ہے اللہ تو مسجد میں آؤ, اگر 14 پہ عقیدہ نہیں ہے تو جہنم میں جاؤ. دیکھیے عجیب و غریب بات ہے کہ حی علی الصلاۃ 2 بار یہ عمل, حی علی الفلاح 2 بار یہ عمل, حی علی خیر العمل 2 بار یہ عمل. تو عمل کا اعلان 6 بار کیا گیا مگر عقیدے کا اعلان 14 بار کیا گیا. اچھا ایک بات اور کرنے کی ہے, وہ بات یہ ہے کہ اذان میں شروع میں اللہ اکبر 4 بار ہے اور آخر میں اللہ اکبر 2 بار ہے, اور سارے فقرے 2 بار ہیں. تو یا تو اذان میں اللہ اکبر شروع میں بھی 2 بار ہوتا اور یا آخر میں بھی 4 بار ہوتا. یہ 2 بار اللہ اکبر 2 فقروں کے اضافے کی ضرورت کیا تھی؟ تو شاید یہ بھی ایک انتظام کیا گیا کہ ہم نے عقیدے کا اعلان 14 بار کیا, یہ 2 فقرے اس لیے بڑھائے کہ اگر کبھی کوئی 2 فقرے ہٹا بھی دیے جائیں یا اذان سے علی ولی اللہ کو ہٹا بھی دیا جائے تو 14 سے گرو گے تو 12 پر رکو گے. یعنی اسلام نہ 14 کے بغیر ہے نہ 12 کے بغیر ہے. اذان گرامی, یہ عقیدہ بغیر عقیدے کے عمل قبول نہیں ہونے والا. انشاءاللہ کل پرسوں بھی اسی موضوع کے اوپر اسی گراف ایجنسی کی جانب سے ابوذر کنتوری صاحب کی پوری ٹیم کی جانب سے خدمت انجام دی جائے گی. سب سے اہم عقیدہ ہے. آخری نبی نے جو پہلی تبلیغ کی وہ بھی عقیدہ ہے. اچھا آپ دیکھیے آخری نبی کا عمل اور ان کی تبلیغ بیان کی تو پہلے نبی کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے اور گفتگو کو بھی سمیٹ لیا جائے گا. بھئی آخری نبی کا عمل اور پہلے نبی یہ دونوں ضروری ہے, اس لیے کہ آخر کی بھی اہمیت ہوتی ہے اور پہلے کی بھی اہمیت ہوتی ہے. انگریزی میں بڑا مشہور جملہ ہے کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. جو پہلا تاثر ہوتا ہے وہی آخری ہوتا ہے. تو پہلے کی بھی اہمیت اور آخر کی بھی اہمیت ہے. اب یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے, ادھر تو 2 مہینے سے کہیں باہر مجلس پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا, لیکن جب ابتدا تھی ہماری ذاکری کی, جب شروع میں مجلس پڑھتے تھے اور اپنی ابتدا میں جب پہلا اور زندگی کا پہلا اور دوسرا اشرا پڑھنے گئے تو اس زمانے میں مزاج یہ ہوتا کہ پہلی مجلس بہت زور لگا کے پڑھتے تھے. جو اشرے کی پہلی مجلس ہوتی تو بہت زور لگا کے پڑھتے تھے. کیوں؟ تاکہ باقی مجلسیں سننے کے لیے مومنین آ جائیں. اور آخری مجلس بہت زور لگا کے پڑھتے تھے کہ اگلے سال پھر بلا لیے جائیں. تو پہلے کی بھی اہمیت ہوتی ہے اور آخر کی بھی اہمیت ہوتی ہے. اب آخری نبی کی پہلی تبلیغ کیا ہے؟ عقیدہ. اب پہلے نبی کو دیکھیے, بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ نے جناب آدم کا پیکر تیار کیا اور فرمایا کہ جب میں اس میں روح ڈال دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. تو جیسے ہی جناب آدم کے جسم میں پیکر میں اللہ نے روح ڈالی تو سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے. سارے ملائکہ سوائے ابلیس کے سب سجدے میں اپنی جبینوں کو خم کرتے ہوئے نظر آئے. اب مجھے بتائیے کہ سارے ملائکہ نے جب حضرت آدم کو سجدہ کیا تو جس وقت فرشتے حضرت آدم کو سجدہ کر رہے تھے اس وقت حضرت آدم کیا کر رہے تھے؟ یہ تو سب بیان کرتے ہیں کہ فرشتے حضرت آدم کو سجدہ کر رہے تھے. بھائی اس وقت حضرت آدم کیا کر رہے تھے؟ جب ان کے جسم میں روح داخل ہوئی تو فرشتوں نے سجدہ کیا. جناب آدم نے کیا کیا؟
حضرت آدم نے کیا کیا، جناب آدم کا عمل کیا ہے، تاریخ کیا کہتی ہے، تفسیر کیا کہتی ہے؟ تو ہمارے علماء نے زبان ہو کے لکھا ہے کہ جس وقت جناب آدم کے بدن میں روح ڈالی گئی اور فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدے میں سر جھکایا اور اپنی جبینوں کو خم کیا، تو جیسے ہی بدن آدم میں روح داخل ہوئی، جناب آدم کی آنکھیں کھلیں، نظر بلندی پر پڑی، 5 نور نظر آئے۔ فرمائے پالنے والے نور کیسے؟ آواز آئی میں محمود ہوں، یہ محمد ہیں، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہیں، میں فاطر سماوات ہوں، یہ بی بی فاطمہ ہیں، میں محسن ہوں، یہ حسن ہیں، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ مولا حسین ہیں۔ لیکن اندازہ لگائیے فرشتے جناب آدم کو سجدہ کر رہے تھے اور جناب آدم ہمارے پنجتن کو ملاحظہ کر رہے تھے، یا لفظوں کو بدل کے کہوں کہ فرشتے عبادت کر رہے تھے، جناب آدم پنجتن کی زیارت کر رہے تھے۔ اللہ، فرشتے عبادت کر رہے تھے اور حضرت آدم انوار پنجتن کی زیارت کر رہے تھے۔ لیجئے آدمیت کا آغاز زیارت پنجتن سے ہوا ہے، جناب آدم کی زندگی کا آغاز زیارت پنجتن سے ہوا ہے۔ ابھی انہوں نے کوئی کار نبوت انجام نہیں دیا ہے، یہ جو پہلا عمل کیا ہے تو اس عمل کی وجہ سے پنجتن کے پہلے زائر کا نام آدم ہے۔ پنجتن کے پہلے زائر کا نام، دعا کریں کہ انشاءاللہ یہ بیماری کا خاتمہ ہو اور ہم آپ سب زیارت اہل بیت اطہار، زیارت اتباعت عالیات کے شرف کو پھر سے حاصل کریں۔ سب سے پہلا کام جناب آدم نے کیا کیا؟ پنجتن کی زیارت کی۔ اب اس کے بعد سارے واقعات آگے بڑھتے گئے اور پھر جناب آدم سے اللہ نے کہا تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔ مجھے بتائیے جناب آدم کس عمل کی بنیاد پر جنت میں رکھے گئے ہیں؟ پنجتن کو پہچاننے کی وجہ سے۔ آدم کو جو جنت ملی ہے ان کے عمل کی وجہ سے نہیں ملی ہے، پنجتن کی وجہ سے ملی ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ دیکھو سب جگہ جانا، اس شجر کے پاس نہ جانا، اس پیڑ کے پاس نہ جانا۔ ایک شجر تھا، علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا ہے کہ اللہ نے جناب آدم سے کہا تھا کہ ہرگز ہرگز اس شجر کے پاس نہ جانا، مگر ابلیس نے کسی طرح سے اس شجر کے پھل کو جناب آدم تک پہنچایا اور جناب آدم نے وہ پھل کھایا۔ وہ اہل بیت کے شجر کا پھل کھانے کا پھل یہ ملا کہ اللہ نے کہا جنت سے زمین پر جاؤ۔ یہ ترک اولا نہیں ہے، یہ آدمیوں کے لیے ہدایت ہے کہ سمجھو اگر آدم پنجتن کے پیڑ کا پھل کھا لیں تو جنت میں ٹک نہیں سکتے، آدمی پورا باغ فدق کھائے تو جنت میں جا پائے گا۔ اب اللہ نے جناب آدم کو جنت سے زمین پر بھیجا۔ اب جب جناب آدم جنت سے زمین پر آئے تو گریا کرتے ہوئے آئے، روتے ہوئے آئے، آنسو بہاتے ہوئے آئے۔ دیکھیے آسمان پر آدم نے جو پہلا منظر دیکھا وہ پنجتن کی زیارت کی ہے، اور زمین پر جو پہلا عمل کیا ہے وہ آنسو ہے۔ اس کا مطلب یہ آنسو بہانا اور پنجتن کی زیارت کرنا یہ شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اولاد آدم ہونے کی دلیل ہے، یہ آدمیت کی دلیل ہے، یہ انسانیت کی دلیل ہے۔ اور اس کے بعد جناب آدم، بس آخری منزل جناب آدم زمین پر توبہ کر رہے تھے۔ دیکھیے توبہ، بات عقیدے و عمل کی ہے، بس آخری منزل انشاءاللہ باقی کل و پرسوں کی مجالس میں آپ ملاحظہ فرمائیں، مگر یہ خاص منزل ہے کہ یہ توبہ سب سے اہم عمل ہے۔ اتنا اہم عمل ہے کہ قرآن میں 114 سوروں میں آپ کو سورہ صوم نظر نہیں آئے گا، سورہ صلاۃ نظر نہیں آئے گا، لیکن قرآن میں سورہ توبہ موجود ہے۔ بھئی توبہ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، توبہ کی اتنی اہمیت ہے کہ جب ابلیس کو اللہ نے مردود بارگاہ قرار دیا اور ابلیس کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے خارج کیا، نکالا، ملعون بنایا، لعنتی بنایا، تو ابلیس نے کہا پالنے والے میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، مجھے کچھ انعام نہیں ملے گا؟ تو اللہ نے کہا کیا انعام چاہتا ہے؟ تو ابلیس نے اللہ سے کہا کہ مجھے زندگی عطا کر۔ تو اللہ نے کہا جا تجھے وقت معلوم تک کی مہلت دی۔ تو ابلیس نے کہا مجھے زندگی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی طاقت دے کہ میں انسانوں کو دیکھتا رہوں، انسان مجھے نہ دیکھ پائیں۔ کہا جا یہ طاقت بھی دے دی۔ پھر علماء نے تفسیر میں لکھا، یہ بات بہت قابل غور ہے کہ ابلیس نے کہا کہ اللہ مجھے ایک طاقت یہ بھی دے دے کہ اگر آدمیوں کے یہاں 2 بیٹے پیدا ہوں تو میرے یہاں 4 بیٹے ہوں، وہاں 4 پیدا ہوں تو میرے یہاں 8 ہوں، وہاں 8 پیدا ہوں تو میرے یہاں 16 ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے ابلیس کی اس ایپلیکیشن کو بھی ریجیکٹ نہیں کیا، ایکسیپٹ کر لیا کہ جا آدمیوں کی اولادیں کم ہوں گی، تیرے یہاں اولادیں زیادہ ہوں گی۔ وہیں سے قانون بنا کہ ابلیس کی اولادیں زیادہ ہوں گی، آدمیوں کی اولادیں کم ہوں گی۔ اب سمجھ میں آیا بنی امیہ زیادہ کیوں ہیں، بنی ہاشم کم ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب جب ابلیس کو اتنی اختیارات اور اتنی طاقت مل گئیں تو جناب آدم نے کہا کہ پالنے والے
میری اولاد تو بہت کمزور ہو جائے گی، اس لیے کہ اسے اتنے اختیار مل گئے، اسے اتنی طاقتیں مل گئیں، میری اولاد کے لیے بھی کچھ ہے۔ تو آواز آئی ہاں آدم ہم نے تمہاری اولاد کے لیے ایک تحفہ محفوظ کیا ہے۔ کہ وہ تحفہ کیا ہے؟ کہ وہ ہے توفیق توبہ۔ فرمایا زندگی کا دروازہ بند ہونے لگے گا مگر توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ تو یہ توبہ عزیزان گرامی توفیق الہی ہے، اور یہ توبہ جیسا عمل جناب آدم کر رہے ہیں، توبہ جیسا عمل حضرت آدم کر رہے ہیں، جناب آدم زمین پر آ کے توبہ کر رہے ہیں۔ اب قرآن سے پوچھئے کہ جناب آدم کی توبہ، جناب آدم کا یہ عمل کیسے قبول ہوا؟ تو قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ بکلمات فتاب علیہ، کہ ہم نے آدم کی توبہ کو کلمات کی وجہ سے قبول کیا ہے۔ یعنی عمل کی وجہ سے قبول نہیں ہوا ہے، عمل کلمات کی وجہ سے قبول ہوا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کلمات کی وجہ سے، کلمہ ایک اور کلمے کی جمع کلمات، یعنی بہت سے کلمے تھے جن کی جمع کو کلمات کہا گیا ہے، کہ جناب آدم کی توبہ کلمات کے ذریعے قبول ہوئی۔ اب یہ کلمات کیا ہیں؟ یہ 2-3 منٹ میں سن لیں اور مسائب و گفتگو تمام۔ وہ کلمات جن کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، وہ کلمات جن کی وجہ سے آدم کا عمل قبول ہوا، وہ کلمات کیا ہیں؟ تو علامہ مقبول احمد صاحب مفسر قرآن مترجم قرآن نے اپنے ضمیمے میں جو بیان کیا ہے وہ میں منوان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جس کو اس کی تصدیق کرنا ہو وہ مقبول احمد صاحب مفسر قرآن کا ضمیمہ قرآن دیکھ لے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں کلمات لفظ ایک ہے اور یہ 5 حرفوں سے مل کے بنا ہے، ایک کاف، ایک لام، ایک میم، ایک الف، ایک تے، یعنی 5 حروف سے مل کے، 5 الفابیٹ سے مل کے ایک لفظ بنا ہے۔ اس لفظ کا نام ہے کلمات۔ کلمات، کاف جسے انگریزی میں آپ سمجھیے، لام جسے آپ انگریزی میں ایل سمجھیے، میم جسے انگریزی میں آپ ایم سمجھیے، الف جسے اے سمجھیے، اور تے جسے ٹی سمجھیے، یعنی کلمات 5 حروف ہیں جس سے ایک لفظ بنا ہے۔ لیجئے اللہ نے ایک انتظام تو یہ کیا کہ جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ صرف حروف گن کے سمجھ لے کہ کلمات میں 5 ہیں، کلمات وہی ہیں جو 5 ہیں۔ اب اس میں کوئی 3-5 نہ کرنے پائے، اب اس میں کوئی 3-5 کی کوشش نہ کرے۔ کلمات میں ایک لفظ میں 5 حرف رکھے گئے، کاف، لام، میم، الف، تے۔ اب دیکھیں جو علامہ مقبول احمد صاحب نے لکھا ہے، میں وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ عربی زبان میں جس طرح سے ہمارے آپ کے رشتے میں، دنیا کی اشیاء میں بہت سی اشیاء اور بہت سے رشتے مذکر ہوتے ہیں اور بہت سے مؤنث ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں میل ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں فیمیل ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے رشتوں میں باپ مذکر، ماں مؤنث، بھائی مذکر، بہن مؤنث، شوہر مذکر، زوجہ مؤنث، بیٹا مذکر اور بیٹی مؤنث۔ تو جیسے ہمارے آپ کے رشتوں میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں، ویسے ہی عربی کے الفابیٹس میں بھی کچھ الفابیٹس ہوتے ہیں جو میل ہوتے ہیں اور کچھ فیمیل ہوتے ہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے کلمات جو لفظ رکھا ہے تو اس کلمات میں 5 حرف ہیں، اس میں کاف ہے مذکر، لام ہے مذکر، میم ہے مذکر، الف ہے مذکر، اور جو آخر میں تے ہے یہ مؤنث ہے۔ یعنی ایک لفظ میں جو 5 حروف رکھے اس میں بھی 4 وہ ہیں جو مردوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ ایک وہ ہے جو خاتون کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بھائی حروف کے ذریعے سمجھائے کلمات وہی ہیں جس میں 4 مرد ہیں اور کوئی ایک خاتون ہے، 4 مرد ہیں کوئی ایک خاتون ہے۔ اب وہ 4 مرد کون ہیں، وہ ایک خاتون کون ہے؟ تو چاہے تو تطہیر کی چادر دیکھ لیجئے، چاہے مباہلے کا منظر دیکھ لیجئے۔ گفتگو تمام ہوئی کہ کلمات سے مراد اسماء پنجتن ہیں کہ جن کی وجہ سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، کہ جب جناب آدم نے کہا محمود تجھے محمد کا واسطہ، اے اعلیٰ تجھے مولا علی کا واسطہ، اے فاطر سماوات تجھے بی بی فاطمہ کا واسطہ، اے محسن تجھے مولا حسن کا واسطہ، اے قدیم الاحسان تجھے مولا حسین و ائمہ طاہرین کا واسطہ، تو جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ لیجئے توبہ عمل ہے، مگر جناب آدم جیسے نبی کا عمل کی وجہ سے قبول نہیں ہوا، اہل بیت کی وجہ سے قبول ہوا ہے۔ اس کا مطلب اہل بیت پر عقیدہ رکھنا عمل کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے، اور جتنا مضبوط عقیدہ ہوگا اتنا بہتر عمل ہوگا۔ پہلے نبی ہیں جناب آدم، آپ نے واسطے دینا شروع کیا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جناب آدم نے کہا ہے محمود تجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، مولا علی کا واسطہ، بی بی فاطمہ کا واسطہ، امام حسن کا واسطہ۔ 4 کے 4 نام جناب آدم کی زبان پر بآسانی جاری ہوئے، لیکن جبریل نے کہا آپ کہیے کہ قدیم الاحسان تجھے مولا حسین کا واسطہ۔ تو جیسے ہی جناب آدم نے
مولا حسین کا نام اپنی زبان پر جاری کرنا چاہا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کے دل میں کیفیت غم پیدا ہونے لگی کہ جبریل یہ سارے نام تو بہت تعظیم و احترام سے میری زبان پر جاری ہو گئے، مگر یہ کس کا نام ہے کہ نام آتے ہی میری آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا جاری ہو گیا، میرے دل میں کیفیت غم پیدا ہو رہی ہے۔ تو جبریل نے کہا پالنے والے آدم پوچھ رہے ہیں کیا بتاؤں؟ کہنے بتاؤ یہ اس کا نام ہے جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، جسے کربلا میں رلا رلا کے مارا جائے گا، جس کا 32 برس کا بھائی عباس ہوگا اس کے بازو کاٹے جائیں گے، جس کا 18 برس کا علی اکبر ہوگا اس کے سینے میں نیزہ مارا جائے گا، جس کا 13 برس کا یتیم قاسم ہوگا جس کا لاشا گھوڑوں سے پامال کیا جائے گا، جس کا 6 مہینے کا علی اصغر ہوگا جس کے گلے پر نشانہ تاک کے تیر مارا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے ہوں گے، آپ رونے پہ آمادہ ہوں، کیوں آمادہ نہ ہوں کہ شب ضربت جناب امیر آ گئی، گھر گھر سے رونے کی صدائیں بلند ہوں گی کہ آج دنیا سے یتیموں کا نگہباں اٹھ گیا مومنوں شیعوں کا مہماں اٹھ گیا۔ آزاداروں بڑے عجیب سے دن ہیں، بہرحال عزائے سرکار سید الشہداء ہماری روح جان ہے، گھر ہی میں صحیح ہم اپنے مولا پہ آنسو بہا رہے ہیں، اور بڑی غم کی تاریخ ہے، بڑی قیامت کی تاریخ ہے کہ یہ 18 ماہ رمضان کا دن گزرا، آخری مرتبہ مولا علی نے اپنی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم کی افطار فرمایا، بیٹی نے بڑے پیار سے بابا کو مدعو کیا تھا۔ ہاں، چھوٹی بیٹی کی محبت ہی جب ہوتی ہے، کوفے سے لے کے کربلا تک یہ محبتیں ہمیں بہت واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ یہاں مولا علی مسجد میں جانے سے پہلے چھوٹی بیٹی کیا افطار کر رہے ہیں، وہاں مولا حسین مقتل میں جانے سے پہلے سکینہ کو سینے سے لگائے ہیں، آخری مرتبہ پیار کر رہے ہیں۔ لیجئے 18 رمضان کا سورج ڈوبا، جناب ام کلثوم کی مولا علی نے افطار فرمایا، پھر بی بی ام کلثوم کہتی ہیں کہ عجیب کیفیت تھی میرے بابا کی، بڑے بڑے مارکے ہوئے لیکن میرے بابا کے چہرے پر کبھی وہ آثار اضطراب کی کیفیت میں نے نہیں دیکھی جو شب ضربت دیکھی۔ میں نے کہا بابا بڑے بڑے مارکے ہوئے، ہم نے کبھی آپ کے چہرے پر اضطراب نہ دیکھا۔ مولا علی نے ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر چھوٹی بیٹی کے ہاں سے اٹھے، دروازے کی طرف آگے بڑھے تھے کہ دروازے کی زنجیر آپ کی کمر سے لپٹ گئی۔ مطلب یہ تھا کہ یا علی اپنے مقتل کی طرف نہ جائیے۔ 2 علی نظر آئے کہ جو اپنے مقتل اپنے قتل گاہ کی طرف جا رہے تھے تو انہیں دروازے ہی پر روک لیا گیا۔ ایک کوفے میں علی مرتضیٰ تھے، ایک کربلا میں 18 برس کے علی اکبر تھے۔ بھائی 18 ماہ رمضان کے دن گزرنے کے بعد جب شب ضربت آئی تو صبح سے پہلے زنجیر در مولا علی کو روک رہی تھی، اور جب جناب علی اکبر رخصت ہو رہے تھے تو تاریخ یہ کہتی کہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا کبھی گر جاتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ بھائی اس علی کو زنجیر در نے روکا، وہ اس علی کو کبھی سکینہ روک لیتی تھی، کبھی زینب بلائے لیتی تھی، کبھی ام لیلہ آگے بڑھتی تھی، کبھی ام فرما بلائے لیتی تھی۔ اللہ اکبر، مولا علی آگے بڑھے تھے اور آپ نے زنجیر در کو اپنی کمر سے علیحدہ کیا کہ گھر میں پلی ہوئی مرغابیوں نے اپنی منخاروں سے مولا علی کا دامن تھام لیا۔ بے زبانی سے مرغابیاں کہنے دی یا علی نہ جائیے، لیکن مولا علی نے اپنے دامن کو ان کی منخاروں سے یعنی بطخوں کی چونچوں سے اپنے دامن کو الگ کیا۔ اس کے بعد بیٹی کی طرف دیکھا، آواز دی بی بی ام کلثوم دیکھو یہ بے زبان پرندے ہیں، جب تک گھر میں دانہ اور پانی میسر رہے تب تک ان کو گھر میں رکھنا، اور اگر ان کو دانہ پانی کا انتظام نہ ہو پائے تو آزاد کر دینا۔ میں کہوں گا اے میرے رحم دل مولا، ارے گھر کی مرغابیوں کے دانے پانی کا اتنا خیال ہے، ارے ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے 7 محرم سے آواز آ رہی اللہ تش ہائے پیاس، اللہ تش ہائے پیاس، اللہ اکبر۔ بہرحال مولا علی گھر سے نکلے، مسجد کوفہ میں تشریف لائے، نماز شب پڑھنے کے بعد آپ نماز فجر کے لیے گلدستے عزا پر گئے۔ مولا علی نے اذان کہنا شروع کی تھی کہ جناب حذیفہ یمان کا کہنا ہے کہ میں اپنے گھر میں تھا اور تکان کی وجہ سے میری آنکھ نہیں کھلی، ایک مرتبہ میری زوجہ نے میرا کاندھا ہلایا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو بیوی نے کہا حذیفہ اٹھو، دیکھو مسجد کوفہ میں مولا علی اذان کہہ رہے ہیں۔ حذیفہ کہتے میں نے کہا ابھی میں اٹھتا ہوں، کہا مگر پھر ایک نیند کا جھونکا آیا، اور حذیفہ کہتے میں بستر پر گر پڑا، کہ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک مرتبہ میری بیوی رو رو کے مجھے جگا رہی تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ کیا اذان ہو گئی؟ کہاں اذان تو ختم ہو گئی، اب مسجد سے آواز آ رہی علی قتل کر دیے گئے، امیر المومنین شہید کر
کر دیے گئے۔ حذیفہ کہتے ہیں میں اٹھ کے دوڑا مسجد کوفہ کی جانب، میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے دروازے سے نکل کے بھاگ رہا تھا، مجھے شک ہوا۔ حذیفہ کہتے ہیں میں نے جو اس کا کمبل کھینچا تو کمبل کے نیچے خون سے سنی ہوئی تلوار نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا آؤ لوگوں آؤ، علی کا قاتل گرفتار کر لیا گیا۔ ابن ملجم مرادی ملعون کو لے کے لوگ مسجد پہنچے، دیکھا مولا علی اپنے دونوں ہاتھوں سے مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر کے زخم میں ڈال رہے تھے۔ مجھے ایک منظر اور یاد آ گیا، مجھے مصیبت عباس یاد آ گئی۔ دیکھیں مولا علی کی تمنا کا نام عباس ہے نا، تو مولا علی کی تمنا عباس، ثانی حیدر عباس، ثانی مشکل کشا عباس، تو دونوں کی مصیبتیں بھی ایک جیسی نظر آئیں۔ جس مقام سر پر، یعنی سر کی جس جگہ پر 19 رمضان کی صبح مولا علی کے تلوار ماری گئی، سر کے اسی مقام پر کربلا میں عباس دلاور کے گرد مارا گیا۔ بھائی باپ بیٹے کے زخم بھی ایک جیسے، جیسا زخم مولا علی کے سر پر تھا ویسے ہی زخم کربلا میں مولا عباس کے سر پر تھا، مگر ایک فرق رہا۔ بھائی جب مولا علی کے سر پر ضربت ماری گئی تو علی کے ہاتھ آزاد تھے، انہوں نے مٹی اٹھا کے اپنے سر کے زخم میں ڈال دی۔ ہائے میرا عباس کیا کرے کہ ہاتھ کاٹے جا چکے ہیں، سر کے بھلا آپ زمین کے اوپر آئے۔ بہرحال مسجد کوفہ میں کوہرام پر پتا، امام حسن نے نماز کو مکمل کیا۔ مولا حسن و مولا حسین ایک گلیم میں، ایک کمبل میں باپ کو لے کے چلے، زخمی باپ کو لے کے بیت الشرف کے قریب پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ مولا علی نے آنکھوں کو کھولا، آنکھوں سے خون کو ہٹایا، آواز بیٹا حسن ہم کہاں آ گئے؟ کہا بابا بیت الشرف قریب آ گیا۔ کہا ساتھ میں کون ہے؟ کہا بابا پورا کوفہ روتا ہوا فریاد کرتا ہوا پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ کہا بیٹا ان لوگوں کو یہیں کے اوپر روک دو، اس لیے کہ گھر پر تمہاری بہنیں رو رہی ہوں گی، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹیوں کی رونے کی آوازیں چاہنے والوں تک کے کانوں میں جائیں۔ میں کہوں گا یا علی انقلاب زمانہ دیکھیے، 40 ہجری میں جس کوفے میں آپ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کی بیٹیوں کی رونے کی آوازیں لوگوں کے کانوں میں جائیں، 61 ہجری کو وہی کوفہ ہے، اور شامیاں بستند بازو زینب و کلثوم را توق آہن در سید سجاد را۔ بازاداروں مجلس تمام ہوئی گھروں کے اندر ہی صحیح، رونے میں اپنے آقا کو کمی نہ کرنا، انشاءاللہ یہ حالات تمام ہو جائیں گے۔ آئندہ سال ہم پھر آزادی کے ساتھ جس طرح سے اپنے آقا کی عزاداری کرتے تھے اسی طرح سے عزاداری کریں گے۔ سنیں عزیزان گرامی گفتگو تمام ہے۔ مولا علی نے کہا کہ ہماری بیٹیاں رو رہی ہوں گی، ہاں بیٹیوں کا خیال، یہ بات میں بہت مجلس میں پڑھتا ہوں کہ باپ بیٹی کی محبت بھی عجب محبت ہوتی ہے، اس محبت کی بھی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ مولا علی نے کہا ہماری بیٹیاں رو رہی ہوں گی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص مولا علی کے پاس آیا تھا، اس نے کہا تھا یا علی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بیٹا عنایت کرے، اور میں ہاں انشاءاللہ تجھے بیٹا ملے گا، مگر بیٹی کی بھی دعا کیا کر۔ اس نے کہا یا علی بیٹی پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں؟ آواز دی تھی کہ بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں، بیٹیاں باپ کی میتوں کی زینت ہوتی ہیں۔ مطلب سمجھے آپ اس فقرے کا، اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی باپ مر جاتا ہے اور اس کی بیٹیاں زندہ ہوتی ہیں تو جب گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے تو بیٹیاں تڑپ تڑپ کے جنازے سے لپٹ کے بیان کرتی ہیں۔ یہ بیٹیوں کا جنازے سے لپٹ کے رونا جنازے کی زینت کہلاتا ہے۔ میں کہوں گا یا علی آپ کی بیٹیوں کو آپ پہ رونے کا موقع مل گیا، لیکن ہائے حسین کی بیٹی کیا کرے، ہائے سکینہ کیا کرے کہ باپ کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ اگر باپ کے پاس جانا چاہتی ہے تو تازیانے مارے جاتے ہیں، کانوں سے گوشوارے چھینے جاتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہم لن قتلت امیر المومنین، اللہم لن قتلت امیر المومنین، اللہم لن قتلت امیر المومنین۔ بہت شکریہ محترم عباس ارشاد نقوی صاحب کی، آپ نے بہترین نصیحت آمیز بیان مومنین کے درمیان پیش کیا، اور انشاءاللہ کل بھی شب میں 9 بجے مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جو ویورز ہمارے ساتھ اس وقت جڑے، ہم گراف ایجنسی کی جانب سے اور امن کی شان
न्यूज़ की जानिब से, मसीहा एजुकेशनल और वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह कल भी शब में 9 बजे मजलिस का आगाज़ होगा। तिलावत कलाम पाक से बाद बरादर मोहतरम जनाब बादशाह नकवी साहब मजलिस को खिताब फरमाएंगे और कल ही ठीक 10:15 बजे एक मजलिस अज़ा और मुनक्किद होगी जिसको खतीब अहले बैत मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे शब में 10:15 पर। और ये जो मजलिस वाक़ई जो 3 रोज़ा प्रोग्राम जारी है ये शब में 9 बजे इंशाअल्लाह मुनक्किद होगा जिसको खतीब अहले बैत मौलाना अब्बास शाह साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। हम ग्राफ एजेंसी की जानिब से, मौलाना अब्बास शाह नकवी साहब की जानिब से, पूरी टीम की जानिब से, बिलखुसूस अपने वालिद जनाब मोहम्मद अज़वर किंतूरी साहब की जानिब से, डॉक्टर M.H. रिजवी सामिन साहब की जानिब से सभी मोमिनीन का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।